رحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم اموات تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ مرحومہ کے بلندی درجات کے لیے اپنے اپنے وسعت رزق کے لیے کوشش کریں، جتنی بلند ممکن ہو اتنی بلند صلوات تلاوت۔ اب آپ کافی بیٹھے ہیں، آواز بالکل تھوڑی ہے، تو کوشش کریں بادشاہوں کے ایام میں جتنی بادشاہوں کے ظہور کی، قرآنوں کے نزول کی جتنی خوشی ہے، کوشش کریں کہ اتنی بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ صلی اللہ محمد وعلے نعرہ تکبیر۔ خالق لم یزل کا نام بہت ہی بلند ہے، کافی اب آپ بیٹھے ہیں، کوشش کریں گے سارے مل کے بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جب زبان کل ایمان، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک معظمہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک مخدومہ کے قاتلوں پہ لعنت، برعظمت جناب سیدہ بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الشعبان شہری، مل کے صلوات تلاوت کریں خاندانی سے۔ مالک اللہ جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا صدقہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اے میسم بیمار ہے، مالک صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ مالک جن کے پاس رزق کم ہے وسیع رزق عطا فرمائے۔ مالک اللہ جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مالک اللہ ہمارے جو مرحومین دنیا سے رخصت ہو گئے، امام حسین کی جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ مالک اللہ مرنے کے بعد شفاعت محمد و اہل بیت محمد نصیب فرمائے۔ آمین سارے کہیں گے مالک اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بادشاہ کے روضوں کی زیارت نہ کر سکے۔ سب سے بڑی دعا ہمارے سے حقیقی امام زمن علیہ السلام کا ظہور فرما۔ جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ مالک اللہ اس پرخطر دور میں ہر عزت والے کی عزت کو محفوظ فرما۔ تمام دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے صلوات کی پڑھیں، سارے باجماعت تلاوت کریں۔ توجہ ہے جی، بات شروع کی۔ میرے عزت مآب سامعین جتنے بیٹھے ہیں خلوص نیت سے بیٹھے ہیں، جس وجہ سے آئے مالک کو قبول فرما۔ بڑے آرام سے، بڑے حوصلے کے ساتھ میرا دل چاہتا ہے بڑے آرام سے دو چار باتیں کی جائیں۔ بزور میں بڑا تھوڑا لگاؤں گا، لفظوں کی قدر کر سکتے ہوئے تو بولیے گا، لیکن اگر عقیدہ اجازت دے تو بولنا، ورنہ چپ رہے گا۔ میں کسی بندے پہ گلہ نہیں کروں گا، وہ بندے کیوں چپ کریں۔ قرآن کی عزت کی قسم، جو بھی دنیا سے جاتا ہے جیسے وہ قبر میں جاتا ہے، جا کے علی بادشاہ کے سامنے پیش ہونا پڑتا ہے۔ میرا خیال ہے بندوں کو بات سمجھ نہیں۔
कचहरी मेरे बादशाह की लगती है, वहां फिर रंग ही मलिक माजिद साहब और हो जाता है। जो दुश्मनी अली होता है वो जल के राख हो जाता है। सलाम जी हाँ, या अली। और जो अहले बैत का मानने वाला होता है सब, उसकी रूह ताज़ा हो जाती है, उसके चेहरे पे रौनक हो जाती है, उसकी खुशी दोबाला हो जाती है। जिस अली को देखने की ख्वाहिश थी, दुनिया में नहीं पूरी कर सका, मरने के बाद तो पूरी हो गई ना। जी हाँ, बात कभी कभी सलामी मौला को देते रहिए, क्योंकि ये शाबान महीना है सरकार खत्मी उल मर्तबत, यानी कि हमारे कायनात के रसूल बादशाह फरमाते हैं शाबान मेरा महीना है, इसके बाद है रमज़ान, वो अल्लाह का महीना, रजब अली का महीना, फिर समात फरमाएगा रजब अली का महीना, शबान मुस्तफ़ा का महीना, रमज़ान अल्लाह का महीना। अल्लाह ने तरतीब ही ऐसे बनाई है, जो अली को माने मोहम्मद को मानता है। इसे बात समझ आई? मेरा ख्याल है कुछ बंदों के अभी हाथ नीचे रह गए, हाथ उठाएंगे हैदरी। पहला रजब अली बादशाह का महीना, शबान मुस्तफ़ा का महीना, रमज़ान अल्लाह का महीना। फिर बंदे बोलेंगे तो मैं बात समझाऊंगा, जो रजब को ही मना सकता है जो अकीदे में भी ठीक हो, जो शजरे में भी ठीक हो। शाबान हर कोई नहीं मना सकता, वही मना सकता है जिसके अहले बैत के साथ ताल्लुक ठीक होते हैं। रमजान हर कोई मना सकता, हलाली भी मना सकता, बोलेंगे हरामी। मैं बड़े आराम से बड़े अदब के साथ मैं चाहता हूं कि लफ्जों की कीमत जो है वो मिलनी चाहिए। अगर जोर लगा के मैं दाद लूंगा तो सैयद ज़्यादा वो मेरा फन है, अगर लफ्जों की कीमत करके बोलेंगे तो ये आपका कमाल है, और आपका कमाल देखते हैं, अपना फन नहीं आजमाते। क्या मौला बादशाह सरकार अली बादशाह 13 रजब शाबान मुस्तफ़ा का महीना, देखिए क्यों कहा, हालांकि सरकार खत्मी मर्तबत शाबान में तो नहीं आए, वो तो आए रबीउल अव्वल में, लेकिन इस महीने को क्यों कहा? इस वजह से मोहम्मद इस महीने में कई बार नाज़िल हुए। इसे बात समझ आई है? सलाम करे वो हाथ जोड़ के खैरात में बिस्मिल्लाह। तक नहीं उठिया मुझे मौला दी इज्जत दी कसम, इस महीने में कई मर्तबा कुरान बन के मोहम्मद मुस्तफ़ा नाजिल हुए, कई मर्तबा जाहिर हुए, कई मर्तबा दुनिया में आए, दुनिया में आके दुनिया को बता दिया बंदों को एक मोहम्मद बर्दाश्त नहीं होता। यहाँ अकबर भी मोहम्मद है, यहाँ पे गाजी भी मोहम्मद है, यहाँ पे हुसैन भी मोहम्मद है, यहाँ पे कासिम भी मोहम्मद है, यहाँ पे मोहम्मद उतरे सलामत शाहबाद रहे, यहाँ पे मुस्तफ़ा ही मुस्तफ़ा नाज़िल, यहाँ पे मुस्तफ़ा ही। चलो एक जुमला अगर आप इज्जत वाले सामाईन बोलते ना तो फिर मैं बात ताईद में ना करता। देखिए रसूल ने ये तो कह दिया ना, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद, लेकिन ये तो नहीं कहा हमारा पहला भी अली, ये नहीं कहा हमारा आखिरी भी अली, बेशम भाई ये नहीं कहा हमारा दरमियान वाला भी अली, ये नहीं कहा हम सारे के सारे अली हैं। लेकिन ये बात याद रखिएगा, मुस्तफ़ा ने यही कहा हम सारे मोहम्मद हैं, हम सारे मोहम्मद हैं। सारे से मुराद 14 नहीं, ये मुल्ला की बेगैरती है जो कहता है सारे मोहम्मद। यहाँ पे अब्बास भी मोहम्मद है, यहाँ पे अकबर भी मोहम्मद है, यहाँ पे अस्कर भी मोहम्मद है, ये सारे के सारे मोहम्मद है। मेरी आंखों में आंखें डाल के जुमला सुनना, मुझे विलायत अली शबना अभी तालिब की कसम है, मोहम्मद ने ये कहा है कि हम सारे मोहम्मद हैं। मोहम्मद ने ये नहीं कहा हम सारे अली हैं, हम सारे अली हैं। एक बंदे ने मेरे छठे इमाम से कहा था सरकार मोहम्मद ने ये तो कहा हम सारे मोहम्मद हैं, ये नहीं कहा हम सारे अली। वजह क्या है? मेरे छठे इमाम कहते हैं वजह इतनी सी है, बंदों को एक अली बर्दाश्त नहीं हुआ, सारे अली कहाँ बनता।
علی 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 سلام. کیا کہا؟ بندوں کو ایک غدیر والا علی ہضم نہیں ہوا. اگر سارے علی ہوتے تو ایک بندہ میرے مولا سے پوچھ رہا، مولا یہ تو بتائیں آپ کی عزت کیا ہے، مولا آپ کی عظمت کیا ہے؟ مالک نے فرمایا جاہل تیرے جیسے ہماری حقیقت برداشت کہاں کر سکتے ہیں؟ بولیے گا تیرے جیسے. لفظوں کی قیمت مجھے مل رہی ہے جو بندے سمجھ رہے ہیں. کیا تیرے جیسے ہماری حقیقت کہاں برداشت کر سکتے؟ اسی وجہ سے میرے چوتھے امام نے فرمایا تھا خبردار ہماری ولایت کا تعاقب مت کرنا ورنہ عقلیں زخمی ہو جائیں. لیکن یار جسے بات سمجھ آئے عقلیں ہاتھ اٹھائیں گے پیچھے والے بندے حیدری. مولا فرماتے ہیں عقلیں زخمی نہ کرو. مالک درجات بلند فرمائے آقا نسیم عباس رضوی صاحب، ان کا جملہ ہے اور مولا کے نوکر کا جملہ ہے. وہ کہتے تھے ایک مرتبہ بڑا سنا ہوا واقعہ کہ بہلول نے دریا کا پانی کھڈے میں ڈالنا ڈالنا شروع کر دیا. تو بندوں نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ سارا پانی اٹھا کے یہاں پہ ڈال. اس نے کہا کل کا علاج کروائیے، دریا کا پانی ہے، چھوٹا سا کھڈا اس میں آ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہی تو جاہلو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، یہ پانی اس میں نہیں آ سکتا. اتنا بڑا علی اتنی سی عقل میں کہا، اتنا بڑا علی سارے بولیں گے جو مولا کے نوکر بیٹھے ہیں حیدری. اس میں چاچا جی اتنا بڑا علی تیری عقل میں کیسے آ سکتا؟ تو مولا علی ہر کسی کی سمجھ میں آتے ہیں. مولا علی سب کو سمجھ آ جائے تو مسلمانوں کے خلیفہ نے نہیں کہہ دیا تھا لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب. مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر کا کہنا ہے، وہ کہتے ہیں لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ نارا. حضرت عمر کہتے ہیں ساری دنیا اگر علی کی محبت پہ جمع ہو جاتی اللہ کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی. سلامتی ہو بھی جو ہاتھ اٹھ گئے، سلامتی ہو جو ہاتھ اٹھ گئے، جو مولا کو سلامی دے رہے ہیں سارے بولیں گے حیدری. الناس علی حب علی بن ابی طالب. دنیا علی کی محبت پہ چاچا جی جمع ہو جاتی. ہمارے پیر نے نہیں کہا، دنیا کے پیر نے کہا، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے کہا. ایک بندے نے مالک درجات بلند کرے پروفیسر ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی صاحب، میسم بھائی میں نے اپنا انداز بدل دیا، پہلے بڑا زور لگا کے بندوں کو باتیں بتانا پڑتی تھی، اب میں نے چینج کیا، ابھی بندوں کو سمجھ بھی آئے. خالی رولا سن کے داد نہ دیا کریں، کیونکہ اگر شور پہ داد دیں گے تو وہ داد نہیں ہوتی. کیا توجہ ہے جی؟ ایک صلوات پڑھیں گے مل کے خاندان اس میں، بات پڑھ دیجئے گا. جی میں بدل دوں. کیا کہا لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب. اگر دنیا علی کی، ابھی تو میں شروع ہی نہیں ہوا، ابھی تو میں نے باتیں شروع بھی نہیں کی، آپ بندے کچھ پریشان ہونے لگے ہیں. نہیں، علی کا ذکر سن کے پریشانی دور کیا کرو، کیونکہ علی کا ذکر سن کے جو بندہ پریشان ہو جاتا ہے اس کا اپنا ہی مقدر ہے نا صحیح. کیونکہ مولا کی عزت کی قسم بندے چلتے دیکھو مولا علی سمجھ میں نہیں آ سکتے. ایک بندہ آ گیا تھا، اس میں بات پہلے کلیئر کر لوں، علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کی مالک درجات بلند. وہ آ گئے تو ایک بندے نے سوال کر دیا جی علی چوتھے نمبر پہ. دیکھیں میں ایک بندے کو بابر بھیا دعوت دے رہا ہوں، بات سمجھ آئے لو، حسین کے نوکر ہو کے سید ہو کے ہاتھ باندھ رہا ہوں، بات سمجھ آئے تو بولنا، ورنہ غازی کا واسطہ بندہ بولے کوئی نہ. بندے نے میڈیا پہ بیٹھ کے کہہ دیا علامہ صاحب یہ بتائیں علی چوتھے نمبر پہ نہیں ہے. تو قبلہ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے. بسم اللہ بیٹھیں میرے بھائی. کیا کہا؟ علی چوتھے نمبر پہ نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم چوتھے نمبر پہ مانتے علی کو، لیکن ویسے ہی جیسے 4 کتابوں میں علی چوتھے نمبر پہ ہے. نا بندوں کو بات نہیں سمجھ آئی. دیکھو بات سمجھ آئے تو پھر بولا کریں، ورنہ داد رعایتی داد نہیں ہونی چاہیے. تورات، زبور، انجیل،
پھر قرآن. تو قرآن کی کتنی عزت ہے؟ جتنی قرآن کی عزت ہے اتنی علی کی عزت ہے. یار جسے بات سمجھ آئی ہے ہر بندہ بولے گا مجھے مولا کی ولایت کی قسم ہے. بھیا جی بات کیمرے کے ذریعے سے جا رہی ہے. قرآن سمجھ کے غلاف سمجھ کے ہاتھ رکھتا ہوں قبر حسین سمجھ کے اس پہ ہاتھ رکھ کے ابتسام شاہ جس جگہ پہ بلاؤ گے جواب نہ دے سکوں. میں نے جناب سجدہ کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا کیوں ہے؟ منکر ولایت علی قرآن پڑھ لے یا گانا گا لے اللہ کے برابر ایک ہی طرح کا ہے. قرآن پڑھے یا گانا گا لے عذاب آئے گا. اور قرآن بھی پڑھے گا یہ قرآن پڑھے گا اللہ لعنت کرے گا. ایک بندہ میرے چوتھی بسم اللہ ایک بندہ میرے مولا مشکل کشا کے پاس آتا. سرکار بندوں میں بڑے بڑے آرام سے حوصلے کے ساتھ چاہتا ہوں بندوں کو باتیں بتائیں. سرکار آپ کی حقیقت مولا نے کہا کہ ہماری حقیقت ہر کسی پہ اشکار نہیں ہوتی. مولا کس پہ ہوتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں. قال لمن شئنا جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں. ایک دن چل رہے تھے مولا علی پیچھے پیچھے ایک نوکر تھا جس کا نام سلیمان جناب کمبر تھے. توجہ ہے جناب کمبر تھے. چلتے چلتے گزرے گلی سے ایک بندہ قرآن پڑھ رہا تھا. کمبر اس کی ملک ماجد صاحب تلاوت باوجی سرکار کمبر مولا مشکل کشا کے پیچھے جا رہے ایسے رک کے اس قاری کی تلاوت سننے کے لیے کھڑے ہو. جیسے رکے نہ لو میں بندہ دیکھوں گا جو بندہ اب بھی نہیں بولا. مولا نے مڑ کے کہا کمبر اس کی تلاوت نہ سن یہ تو جہنم میں جائے گا. جاگنا بھائی جاگنا ہاتھ اٹھانا یہ تو جہنم میں جائے گا. سرکار پڑھ قرآن رہے جائے گا جہنم میں. مولا نے کہا میں علی نہیں کہہ رہا. سرکار مان گیا ہوں یہ جائے گا. مولا کے پیچھے چلا کمبر. مولا نے 2 رکعت نماز شروع کی. کمبر نے واجب نماز پڑھنے کے بعد سائیں واجب نماز پڑھی جوتا اٹھایا وہاں آ گیا چھت پہ جہاں وہ قاری قرآن پڑھ رہا. آپ نے اسے کہا بڑا خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھتا ہے. اس نے کہا جی میرا فن ہے میں نے سیکھا ہے. اچھا یہ بتا اللہ کو مانتا ہے؟ جی مانتا ہوں. مصطفیٰ کے بارے میں نبی ہے. اب تیسری بات پہ غور کرنا علی کو مانتا ہے؟ اس نے کہا جی ہمارے جیسے ہی کہنا ہمارے جیسے. کہتا ہے واہ یا علی سچ کہا تھا یہ حرامی جہنم میں جائے گا. سلامتی ہو بھی جسے بات سمجھ آئی ہے سچ کہا. بسم اللہ بابا جی بسم اللہ سچ کہا. آ گیا واپس. بات یہاں پہ باریک ہے جو بندے باریک بیٹھے جو بزرگ بیٹھے انہیں دیکھنا. جیسے ہی آیا نا مولا علی ایسے مسلح پہ تھے پیچھے نہیں دیکھا. جیسے ہی آگے کمبر بیٹھا مولا نے منہ پھیرا پیچھے کر کے کہتے کمبر ہو گئی تسلی. کمبر ہو بولنا یار جسے بات ہو گئی تسلی. جی جی سرکار ہو گئی تسلی. کمبر پتہ ہے میں نے کیوں کہا تھا یہ جہنم میں جائے گا. سرکار آپ ہی بتا دیں آپ کو پتہ ہے آپ کو خبر ہے آپ کائنات کا علم جانتے بتا دیں. فرمایا ہاں اگر تو نے پوچھا ہے تو ہم بتاتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ جب اللہ نے عالم ارواح میں بندوں سے اللہ نے اپنی توحید کا اقرار لیا تھا تب اس نے لبیک کہا تھا. میں نے اس کی آواز سنی تھی. اس کے بعد جب نبوت کا اقرار لیا تب بھی میں نے اس کی لبیک سنی. اس کے بعد میری ولایت کا اعلان ہوا تب یہ چپ رہا. اس کا چپ رہنا بتا رہا تھا حرامی کبھی بھی علی کو تسلیم نہیں کرتا. بولیے گا بس جتنا پڑھا اتنا ہی اور پڑھوں گا کیونکہ میرے مولا کے عظیم ذاکر مداح تشریف فرمائے. مولا علی پہلی کسی کو سمجھ نہیں آ سکتا کیونکہ علی سب کو سمجھ آ جاتا تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا. مسئلہ حل ہو جاتا. میں نے بہت بابا جی ریسرچ کی اسی بات پہ. مولا علی مولا علی مولا علی. مولا فرماتے ہیں خبردار ہمارا تعاقب ہمیں تسلیم کرو بس تسلیم کرو. قرآن نہیں کہتا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. توجہ سے بات سن. تسلیم کرو. تسلیم کرنے کا نام ہی اصلی دین ہے. اور بات یہ ہر بندے کو پتا ہے کہ دین کی بات آئے تو دین است حسین. ایمان کی بات آئے تو علی کل ایمان.
جاگنا جس بات علی کی بات آئے تو علی کل ایمان، بیٹے کی بات آئے تو بیٹا کل دین، باپ کل ایمان بیٹا کل دین. میں لفظ کہہ کے بندہ دیکھوں گا، باپ کل ایمان ہے بیٹا کل دین ہے، یعنی علی کل ایمان ہے حسین کل دین ہے. اٹھ کے چلا جائے وہ بندہ جو علی کا کھا کے حلال نہیں کر سکتا. مجھے ولایت امیر المومنین کی قسم ہے، جو باپ سے پھر جائے وہ بے ایمان ہوتا ہے، جو بیٹے سے پھر جائے وہ بے دین ہوتا ہے. سلامتی سلامتی. ہر بندہ ہاتھ اٹھائی. میں فضائل پہ چھوڑوں گا، میرے حصے کا مسئلہ. تو یاد رکھیے گا مولا کی ولایت پہ پکے ہو جاؤ. بندوں کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی. مولا کی ولایت کی قسم ولایت ہر کسی کو نہیں ملتی. ایک بندے نے کہا تھا سرکار ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو اللہ سے لے کے مخلوق میں تقسیم کر دے وہ ولی ہوتا ہے. جو اللہ سے لے کے کائنات کی قیمت کا لفظ کہنے جا رہا ہوں میں کلے جب منبر پہ رکھنے لگا ہوں، جو علی کے کھاتا ہے پھر گیت بھی علی کے گانے چاہیے. بالا جی مجھے اللہ کی توحید کی قسم، محمد کی نبوت کی قسم، مجھے علی شبنا ابی طالب کی ولایت کی قسم، مجھے امام حسن کی سخاوت کی قسم، حسین کی مجھے امام حسین کی شہادت کی قسم، 5 12 14 کی قسم ہے. اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے، ہر نبی کے ساتھ اللہ نے ولی بھیجے. میں منبر پہ ہاتھ رکھ کے بتانے تو ہر دنیا کو بتا رہا 1.25 لاکھ نبیوں میں محمد جیسا نبی کوئی نہیں، 1.25 لاکھ ولیوں میں علی جیسا ولی کوئی نہیں. یہیں پہ ہاتھ رکھنا، یہیں پہ ہاتھ رکھنا. بندے نے پوچھا تھا مولا اپنی حقیقت بتا. مولا نے کہا حقیقت سننا چاہتا ہے آج سن وہ علی جو اللہ کا نمائندہ ہے، کائنات کا رہبر ہے، کائنات کا داتا ہے، کائنات کا مرشد ہے، کائنات کو رزق دینے والا. ابو طالب کا بیٹا علی فرماتے سن انا حجکم انا صومکم انا صلاتکم. مولا فرماتے بندے خدا سن، نماز میں علی ہو، روزہ میں علی ہو، حج میں علی ہو. مولا فرماتے نماز میں ہوں، روزہ میں ہوں، حج میں ہوں. بندے نے کہا مولا آپ نماز ہے، نماز نہ پڑھے، آپ روزہ ہے، روزہ نہ رکھے، آپ حج ہے، حج پہ نہ جائے. مولا نے کہا نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج پہ جا. مجھے اللہ کی قسم ہے قبول اسی کا ہوگا جس میں مہر ولایت علی ہو. اس کی جس میں مہر ولایت علی. مہر ولایت ہے تو نماز نماز ہے، مہر ولایت ہے تو روزہ روزہ ہے، مہر ولایت ہے تو اعمال اعمال ہے. ایک بندے نے مجھے سرکار اتنا بتائے جو بندہ مولا کو چھوڑ دیتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہے. فرمایا ادھر بندہ مولا کو چھوڑتا ہے، ادھر اس میں جنت جو ہوتی ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. بس 2-3 منٹ ہی اور پڑھنے دیتے، اس پہ جنت حرام ہو جاتی ہے، اس پہ دوزخ واجب ہو جاتی ہے. بسم اللہ. ہر مجلس میں کہتا ہے بندہ نوٹوں کو سمجھ لینا تو مذہب شیعہ سمجھ میں آتا ہے. نوٹوں کو آپ بندے سوال کر سکتے ہیں نا، دیکھیں نوٹ سمجھے مذہب شیعہ. دیکھیں 100 کا نوٹ فوٹو محمد علی کا تو ڈوب کے نہیں مرتا. ملا کھائے بھی محمد علی کا، پھونکے بھی محمد علی کو، کھائے بھی تو سارے محمد ہیں. آخری باتوں کی طرف سارے محمد ہیں. تو بندوں کو مصطفیٰ کو سمجھنا چاہیے، بندوں کو بولنا مصطفیٰ کو سمجھنا چاہیے. کتنا اپنی معرفت کے مطابق، عقل کے مطابق، جتنی عقل ہے اتنا تو سوچنا چاہیے. توجہ میری طرف کریے. بندوں نے آخری 2-3 باتیں بندے بکواس جی نبی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ نبی 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 ہم جیسے بشر ہیں. نبی ہم جیسے کبھی آئینہ نہیں نہ دیکھا.
میراج پہ گئے تو جسم نہیں گیا تھا، روح گئی تھی، جسم نہیں گیا تھا، روح گئی تھی۔ بندوں کو میراج سمجھ میں آئی کیسے سکتی ہے؟ مالک درجات بلند کرے میرے استاد محترم شہید علامہ ناصر عباس صاحب کے اس سے بڑی سے بندے نے پوچھ لیا میراج کسے کہتے؟ شہید نے کہا میراج اس سے آسان لفظوں میں بیان ہو ہی نہیں سکتی، میم اور عین کے راج کو میراج کہتے ہیں، میم اور عین کے محمد علی کے راج کا نام بس راج کا نام میراج ہے، ورنہ مجھے مولا کی ولایت کی قسم ہے آل محمد وہ پہلی ہے جو کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ ایک مرتبہ بندوں میں بیٹھے ہوئے سرکار امام حسن مجتبیٰ نے ایسے بابا سے کہا بابا مولا امیر المومنین سے کہا بابا یہ سارے بندے بیٹھے صحابہ کرام بیٹھے یا علی ان کو اپنی حقیقت بتائے۔ حقیقت کے مولا نے کہا سب کچھ جاننے والے امام وہ نہیں ہوتا جسے چاولوں کے نیچے روٹیاں نظر نہ آئے، امام وہ ہوتا ہے جو کائنات کو اور روشن تقسیم کرتے۔ مولا نے اشارہ کیا باطل کے دو ٹکڑے زمین پہ آئے، امام حسن اور مولا امیر کائنات اور خاص صحابہ کرام ایک ٹکڑے پہ بیٹھے، دوسرے پہ عام صحابہ۔ مولا نے اشارہ کیا بادلوں نے پرواز شروع کر دی، پہلا آسمان صحابہ ساتھ، دوسرا آسمان صحابہ ساتھ، تیسرا آسمان صحابی ساتھ، ہر بندہ پکا ہو جو بھی بولنے میں۔ پھر میں مولا علی کی فلاح کے موجود پہ جیسے ہی چوتھے آسمان پہ جا کے بادل اٹھے، ایک فرشتہ آیا مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے دو سرکار اجازت دے تو زمین پہ جاؤ، اجازت دے تو زمین پہ جاؤ۔ مولا علی بن ابی طالب نے کہا جا چلا جا۔ جیسے ہی وہ واپس جانے لگا سب کچھ جاننے والا امام حسن نے بابا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، بابا یہ کون تھا؟ مولا امام حسن کو پوچھ رہے تو امام علی بابا جی فرماتے ہیں یہ فرشتہ تھا۔ سب کچھ جاننے والے امام حسن کہتے بابا یہ فرشتہ ہو گئے، آپ سے اجازت کیوں لے رہا تھا؟ ولایت امیر المومنین کی قسم ہے۔ مولا نے فرمایا حسن بیٹا تبھی جو کام کرتا ہے تب کرتا ہے جب علی سے امر لے لیتا۔ کام کرتا ہی تب ہے جب علی سے امر، بات آخری ہے توجہ کرنا، جب علی سے فضائل پر سلام کرو امر لے لیتا۔ میراج میم اور عین کا راج، میراج میں رسول چلے گئے واپس چلے گئے پھر واپس وقت کتنا لگا؟ بستر گرم کا گرم رہا۔ ادھر والے بزرگوں کے ہاتھ اٹھے، کنڈی حرکت میں رہی، نل کا پانی چلتا رہا، میراج ہو گئے۔ اور میراج ایک مرتبہ نہیں صحیح ہے، 124 میراج ہے۔ محسن بھیا ذاکروں سے لے کے ملک صاحب سید زادہ آخری بندے تک جو بندہ اپنا نہ بولا کل کو شکایت کروں گا مالکن سے۔ 124 مرتبہ اللہ نے محمد کو میراج پہ بلایا تو فقط زہرا کے لیے۔ یار جسے بات سمجھ آئی ہے ہر بندے کا ہاتھ اٹھے ہائے بری فقط سیدہ بسم اللہ بسم اللہ سے تو فقط سیدہ کی شادی کر میراج سے ہو کے آگے ملا جی کو وٹ پھر گیا، مکرو کو وٹ پھر گیا۔ ابھی میراج کیسے ہوئی؟ اس کا جواب جو خوبصورت دیا نا سرکار بہلول دانا نے، اس سے خوبصورت جواب ہو سکتا ہے۔ وہ کہتا تھی روح گئی تھی، بندہ نہیں گیا تھا، روح گئی تھی۔ وقت میرا ختم ہو گیا، 2-3 منٹ میں نے بھائی سیدافی لے کے بات مکمل کر دی۔ روح گئی تھی، بندہ نہیں تھا۔ علی کے نوکر روشن مکرو سے کہتا ہے اگر اجازت دے تو میں آج نماز پڑھاتا ہوں، تو پیچھے جو بندے ویسے واہ کر کے میں انہیں واہ کرتا ہوں، جو اب سمجھ کے بولو میں 2 بار سلامی پیش کروں۔ بندے تو علی کے نوکر کو کہتے ہیں پاگل اتنا بتاؤ پاگل بھی کبھی نمازی ہوتا ہے؟ ہاتھ اٹھانے جسے بات پاگل بھی نمازی ہوتا ہے؟ علی کے نوکر بابا اجازت چھتی بابا صاحب چھتی آگے کھڑا ہو گیا، پیچھے مولوی صاحب کھڑے۔ شریعت کا مسئلہ کسی سے پوچھیں کہ جہاں سے آگے والا مولوی صاحبان نماز پڑھانے والا پھسل جائے غلط ہو جائے پیچھے والا اسے بتائے بھی ٹھیک ہو،
اب الحمد پڑھی، بسم اللہ پڑھ کے آگے سے کہا سبحان الذی اسریٰ بروحہ، بروحہ کا پیچھے سے مولوی صاحب نے بتایا بھی یہاں سے غلط پڑھ رہے ہو، روح ہی نہیں عبد ہی. میں بتاؤں گا تو بات سمجھ آئے گی نا، بے تکی واہ نہ کرے آج. پھر کہا بروح ہی، اس نے پھر کہا بے عبد ہی، اس نے کہا بے روح ہی. علی کے نوکر نے بے روح ہی کہا، پیچھے تو مولوی صاحب کہتے ہیں بابا جی بے عبد ہی. علی کے نوکر نے مسلح چھوڑا، ملا جی کی طرف دیکھ کے کہا ملا جی یہی تو میں بتا رہا ہوں، اور روح نہیں گئی تھی، بندہ گیا تھا. یار جسے بات سمجھ آئی ہے، اور روح نہیں گئی. اب کیا جلدی کرنا میں ممبر چھوڑوں. اور معراج کا ایک راز، وہ راز ہی ہے، اور اسی پر سلام ہے میرا. یہ راز تب سمجھ میں آیا بھی معراج میں ہوا کیا تھا. ہر بندے کو یہ راز بچنا کوئی نہیں. یہاں پہ علی والے بیٹھے ہیں، میں نے ہر بندے کا مطلب ہوتا ہے جو مولا کو پکے دل سے مانتا ہے نا، بچنا اسی کو ہے. معراج پہ چلے گئے، وقت گزرا. ایک دن سرکار محمد مصطفیٰ نے اسے بٹھایا کندھوں پہ. کیوں بٹھایا؟ یا علی یہ بت توڑو. اب بندے کہتے ہیں جی اس وجہ سے محمد نے علی سے بت توڑوائے، محمد کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. میں نے کہا او حرام ابن حرام، جو زمین پہ بیٹھ کے چاند دو ٹکڑے کر دے. جو زمین پہ بیٹھ کے چاند دو ٹکڑے کر دو، وہ بتوں کو نہیں توڑ سکتا. اور دوسری بات محمد نہ توڑ دے، ساتھ وہ علی شبن ابی طالب ہے جس کی تلوار میلوں تک بندے مار دیتی ہے. اور وہ تلوار آپ بھی نہیں سمجھ سکتی، مجھے اس ممبر کی قسم ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ابو طالب کا بیٹا ایسے جنگ لڑتا تلوار کو چھوڑ دیتا، تلوار خود بخود چلتی جاتی، ایک گردن کاٹتی دوسری چھوڑتی، تیسری کاٹتی چوتھی چھوڑتی. مالک اشتر نے مولا امیر المومنین سے کہا یا علی آپ کی جو تلوار ہے یہ گردنیں چھوڑ کے چلتی ہے، تو مالک اشتر یہ گردنیں چھوڑ کے نہیں شجرے دیکھ کے چلتی ہے. یہ آخری بات، آخری محمد مصطفیٰ نے کندھوں پہ سوار. 1 منٹ میں بھائی کے والے ممبر آخری مصطفیٰ کے کندھوں پہ علی سوار ہو. جیسے ہی سوار ہو، اہل سنت رائٹر ہے، وہ کہتے ہیں مثنوی اور مظہر العجائب میں کہتے ہیں مولا علی کی عین اللہ سے موتی گرے. بابا جی عین اللہ سے موتی گرے، وجہ اللہ سے ہوتے ہوئے رحمت للعالمین کے چہرے پہ آ گئے. حوصلے سے آخری بات چہرے پہ. سرکار نے کہا یا علی روئے کیوں؟ آرام سے داد بنے تو دینا ورنہ چھٹی ہے. یا علی کیوں روئے؟ اہل سنت کہتا ہے مولا علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے کندھوں پہ سوار ہوگی، کہیں بے ادبی تو نہیں کر؟ بے ادر کلمہ ہے، ان کے اوپر مہر نبوت ہے، ادھر لا الہ الا اللہ ہے، اوپر علی کھڑے ہیں. یہی تو ہم بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد اگلا اگلا نمبر ہی مولا علی کا ہے. بس آخری بات کیوں روئے؟ بے ادبی تو نہیں کر. اب رسول نے کہا، اور آخری بات سن، اب رسول نے کہا یا علی اگر تم نہ پوچھتے تو یہ راز رہ جاتا. عام بندہ نہیں کہہ رہا، وہ محمد کہہ رہا ہے جو اللہ کے امر کے بغیر بولتا نہیں. دادنا کہہ دیا تو چھوڑتا ہوں، ورنہ کروں مکمل بات جی. کیسے کیوں روئے؟ بے ادبی تو نہیں کر دی آپ کے کندھوں میں؟ تو رسول نے فرمایا یا علی اگر تم نہ پوچھتے تو یہ راز رہ جاتا. یہ راز ہے. سرکار کون سا راز؟ سب کچھ جاننے والے مولا کہتے ہیں کون سا راز؟ تو کائنات کے رسول کہتے ہیں جب اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا تھا. بات پھر وہیں پہ آ گیا. بابر بھیا جی اللہ کے آپ کی درجات بلند کرو. جتنے مومنین و مومنات دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو امام حسین کے قرب میں جگہ ہی نہ دے. کیا کہا؟ بات آخری سنو اور سنا. جب اللہ نے مجھے معراج پہ بلایا تھا میں پردے کے اندر داخل ہوا، جیسے ایک پردہ دوسرا کئی پردے گئے، آخر میں ایک پردہ رہا جس کے باہر میں تھا. اس پردے کے اندر سے آواز آتی تھی محمد میرے قریب آ.
جاگنا یار، جو تھک گئے ہو تو پھر اپنی مرضی کرنا. محمد میرے قریب آ، محمد میرے قریب آ. مصطفیٰ فرما کے میں اللہ کے اور قریب ہوا. اللہ پھر کہتا تھا محمد اور قریب آ، میں اور قریب ہوا. توجہ پرندال عرف کے دار دے، میرے جملے کی قیمت ادا دے. میں اور قریب ہوا، آواز ہے محمد اور قریب آ. میرا آج کیا ہے؟ محمد فرماتے میں اللہ کے اتنا قریب ہوا، میری سانسوں کی روانی تیز ہو گئی، میری دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. عجب تھا میں محمد غش کھاتے زمین پہ